مولاي صل وسلم دائما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں رفاقت اللہ قادری نور ایمان چینل پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. آج چند باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں جس میں فرشتوں کے تعلق سے سوال سنتے ہیں. انشاءاللہ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر آخر تک دیکھیں گے تو کافی معلومات حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ. سوال ہوتا ہے اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں، کہیں ایسا کہنا کفر تو نہیں؟ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اکثر لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں فرشتوں کے تعلق سے کہ میرے اس بات کا تو میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں یا علم نہیں، اس طریقے کی باتیں بول دیتے ہیں بہت ساری باتوں میں. تو اس کا جواب سنتے ہیں. جواب یہ کفر نہیں ہے، یہ فرشتوں کی توہین نہیں، یہ اردو زبان کا محاورہ ہے. کہنے والے کا منشا یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں، یا اس کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں. اگر میں نے اس سلسلے میں ذہن کے اندر بھی کوئی ترکیب بنائی ہوتی تو کرامن کاتبین کو یقیناً معلوم ہو جاتا وغیرہ. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ عموماً فرشتوں کو حسب حاجت ان کے شعبے کے متعلق علم غیب تفویض کیا جاتا ہے. مثلاً بادلوں کو چلانے اور بارش برسانے والے ملائکہ کو ان امور کے متعلق علم غیب دیا جاتا ہے. اسی طرح جنین یعنی ماں کے رحم میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے پیدا ہونے نہ ہونے، اس کے رزق وغیرہ، حتیٰ کہ قبر کے مقام تک کا علم اس پر مامور فرشتے کو عنایت فرمایا جاتا ہے. اس طرح ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام اور ان کے معاونین ملائکہ کو تمام ذل ارواح کی اموات کے اوقات و مقامات سے باخبر کیا جاتا ہے. یوں ہی محافظین اعمال لکھنے والوں کو پارہ 30 سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 تا 12 میں ارشادات رب العباد ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تم پر نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے جانتے ہیں جو کچھ تم کرو. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، فرشتوں کے تعلق سے بھی کافی غلط فہمیاں ہم لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں. اس طریقے کی باتیں کرنا تو نہیں چاہیے، کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ اس طریقے کا بولنا کفر تو نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے واقعی میں یہ عقیدہ جما لیا کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے ان سب چیزوں کی، تب تو جواب اس کا کچھ الگ ہی ہو جاتا. تو مہربانی کر کے اس طریقے کی باتیں نہ کریں. اور چند مثالیں فرشتوں کے تعلق سے. توہین ملک کفر ہے کہ 13 حروف کی نسبت سے فرشتوں کے متعلق کفریات کی 13 مثالیں بھی دے کر کے اس میں سمجھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے لوگ بول دیتے ہیں اور وہ کفر ہو جاتا ہے. تو مثالیں اس کی سنتے ہیں. چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، یہ کہنا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ صریح کفر ہے. نمبر 2، یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو خبر نہیں اور فرشتے روح نکالنے آ گئے، صریح کفر ہے. نمبر 3، اللہ عز و جل نے کسی اور کی روح قبض کرنے کا حکم دیا تھا اور ملک الموت غلطی سے دوسرے کی روح قبض کرنے پہنچ گئے. یہ کہنا
کفر ہے، آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، کسی بھی فرشتے کو عیب لگانا یا نمبر 5 اس کی توہین کرنا، یہ کفر ہے۔ نمبر 6، اگر کسی نے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام کے ناموں کو کسی کاغذ میں لکھا پھر ان کی توہین اور حقارت کی وجہ سے گندگی میں پھینکا تو یہ کفر ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ نمبر 7، فرشتوں کو قدیم یعنی ہمیشہ سے ماننا۔ نمبر 8، خالق جاننا کفر ہے۔ نمبر 9، فرشتوں کے وجود کا انکار کرنا یا کہنا۔ نمبر 10، یا کہنا فرشتے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفریہ ہیں۔ نمبر 11، کسی نے کہا فلاں کی گواہی قبول نہیں کروں گا اگرچہ وہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہوں، یہ قول کفر ہے۔ نمبر 12، جو کہے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے وحی لانے میں غلطی کی وہ کافر و مرتد ہو گیا۔ نمبر 13، جس نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے روح قبض کرنے میں غلطی کی اس کا یہ قول کفر ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، بہت ساری باتیں اس طریقے کی نکالتے رہتے ہیں ہم لوگ اپنی زبانوں سے، تو ہمیں چاہیے کہ دین کی باتوں میں کم سے کم کنٹرول کر کے چلیں اور اس طریقے کی باتیں بالکل بھی نہ کی جائیں اور اس کا علم بھی حاصل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔